ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول اے دشت ہے کہ جنوں، جس کی رائٹر ہے میمونہ خورشید علی، اس کی یہ 6ٹھی ایپیسوڈ ہے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو۔ تم تیسرے بچے کے باپ بننے والے ہو صلاح الدین، اما جی نے گولز دونوں والے دالان میں اسے یہ خبر سنائی۔ مجھے جائیداد میں سے اپنا حصہ چاہیے۔ اس نے ان کی بات سنی انسنی کر دی۔ سب کچھ تو تم لے چکے ہو، تھوڑی بہت جائیداد ہی تو باقی رہتی ہے، کیا اسے بھی برباد کرنا چاہتے ہو؟ میرا نہیں تو ان معصوموں کا ہی خیال کر لو، 2 ننھے سے پھول اور تیسرا خدا جانے بیٹی ہوگی یا بیٹا۔ مجھے بیٹی کی ضرورت نہیں اور نہ ہی اب بیٹا چاہیے۔ اماں جی نے دل تھام لیا اور ان کی آنکھیں بھر آئی۔ مجھ سے نہ جانے کہاں غلطی ہوئی ہے جو تجھ جیسا بیٹا میرے ہاں ہوا۔ میں نے آپ سے کچھ کہا ہے؟ مجھے جائیداد سے مکمل حصہ چاہیے۔ اپنے بیٹوں سے کہیے وہ میرا حساب کتاب کر دیں۔ اس کا دل گویا پتھر ہو چکا تھا۔ کتنی بار حساب کریں؟ پہلے تم نے کاروبار سے علیحدگی مانگی، پھر تم نے رہائش علیحدہ مانگی، بیوی کا سارا زیور بیچ دیا، پھر نہ تمہارے پاس کاروبار رہا، اور یہ گھر جسے تم نے عیاشی کا اڈا بنا رکھا ہے۔ تمہیں اپنی بیوی کی بھی عزت کا خیال نہیں، وہ یہاں پڑی رہتی ہے اور تم باہر محفلیں سجا کر بیٹھے رہتے ہو۔ غیرت نہیں آتی؟ اب تو بازاری عورتیں اور گھنگریوں کی چھنکار اس حویلی میں گونجتی ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ… اماں جی نے زبان دبا لی۔ انہیں بیٹے کے سامنے بات کرتے ہوئے غیرت آئی، لیکن صلاح الدین کے چہرے پر کوئی ندامت یا پشیمانی نام کو نہیں تھی۔ تم سدرا سے ان لوگوں کی خاطریں بھی کرواتے ہو؟ وہ پھپک اٹھی۔ ظاہر ہے وہ اس گھر کی مالکن ہے، جو یہاں آئے گا اسی کا تو مہمان ہوگا۔ شرم کرو صلاح الدین، شرم کرو۔ تمہارے باپ دادا کو تو ایسی گلیوں سے بھی نہیں گزرے تھے، اور تم نے تو اسی گھر میں اتنی نجاست پھیلا دی ہے کہ نیکی کا فرشتہ بھی یہاں نہیں آتا ہوگا۔ تم سب بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے ہو، سب سے سونا، اور اس حسن کو یوں گندگی میں نہ ملاؤ۔ میری اس گود کی تو لاج رکھ لو جس میں تم نے 2 سال پرورش پائی۔ اماں میرے پاس وقت نہیں ہے، میں یہ باتیں پھر سن لوں گا۔ اپنے بیٹوں سے میری جائیداد کا حساب کروا دے۔ میں جائیداد میں سے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دوں گی۔ یہ حویلی جو تیرے نام ہے سمجھ لو تمہارا حصہ ہے۔ اماں جی نے حتمی انداز میں کہا۔ یعنی میرا حصہ اپنے بڑے بیٹوں کو دیں گی؟ تو پھر سن لیں، ایسا میں کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ صلاح الدین کے لہجے میں صفاقی واضح تھی۔ میں بڑوں پہ کیا مہربانی کروں گی؟ میں اس قابل کہاں کہ کسی پہ مہربانی کر سکوں؟ میں تو تمہاری اولاد کا سوچ رہی ہوں، کل ان کے پاس کیا ہوگا؟ اماں جی کی آواز دکھ سے لبریز تھی۔ ہاں ہاں، میری اولاد کی آپ فکر نہ کریں، اپنی اولاد کے لیے میں ہوں نا۔ کیا سوچا پھر تم نے اپنی اولاد کے لیے؟ اتنا کچھ جو بگاڑا ہے، کیا وہ اولاد کا حق نہیں تھا؟ میرے باپ کا تھا، میں نے بگاڑ دیا۔ کسی کو کیا حق ہے مجھ سے حساب لینے کا یا مجھے تانا دینے کا؟ صلاح الدین کی ہٹ درمی انوس قائم تھی۔ ٹھیک ہے، تم نے اپنے باپ کا بگاڑا، اب وہ اپنے دادا کا بگاڑیں گے۔ تم کون ہوتے ہو ان کا حق ضبط کرنے والے؟ یہ دیکھو کاغذات، میں نے سب کچھ تمہارے بیٹوں کے نام کرا دیا ہے۔ اب جب یہ جوان ہو جائیں گے تو ان کی مرضی ہوگی تجھے دیں یا نہ دیں، تجھے اپنے ساتھ رکھیں یا نہ رکھیں۔ تم کل بھی آزاد تھے اور آج بھی آزاد ہو۔ صلاح الدین بری طرح بفر گیا۔ کیا سدرا کا بھی یہی فیصلہ ہے؟ اگر وہ اتنی فیصلے کرنے والی ہوتی تو آج یہاں تیرے رحم و کرم پر نہ پڑی ہوتی۔ وہ اپنے باپ کی اکلوتی اولاد ہے، مربوں کی مالک، پھر بھی وہ تم سے دب کر رہتی ہے۔ کبھی اس نے اونچا نہیں بولا، تمہارے خلاف آواز تو کیا اٹھائے گی؟ صلاح الدین نے پھر کہکا لگایا۔ کئی مربع زمین اس کے باپ کے ہیں، اس کے نہیں۔ باپ نے کون سا بیٹی کو کچھ دے رکھا ہے جو… سنبھل جاؤ صلاح الدین، دکھے دل کی آگ کبھی خالی نہیں جاتی۔ صلاح الدین جھٹکے سے اپنی کرسی سے اٹھا۔ ماں کی آواز اس کے چاروں طرف گونج رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں یہ شہر چھوڑ رہا ہوں۔ یہ پرانی طرز کی حویلی میرے شایان شان نہیں۔ سدرا کو یقین تھا کہ ایک روز وہ یہی کہے گا، لیکن آگے جو وہ کہنے والا تھا سدرا نے شاید ایسا سوچا بھی نہیں تھا۔ تم یہ فیصلہ کر لو، تمہیں میرے ساتھ رہنا یا اماں جی کے ساتھ۔ یہ ہمارا آبائی شہر اور آبائی گھر، اس سے اچھی ہمارے لیے دنیا میں کون سی جگہ ہو سکتی ہے جہاں ہمارے سب رشتہ دار ساتھ رہتے ہیں؟ مجھے تمہارا لیکچر نہیں سننا، مجھے ہاں یا نہ میں جواب دو۔ صلاح الدین نے اس کی بات انسنی کر دی۔ مجھے تمہارے ساتھ رہنا ہے، لیکن میں یہاں سے ایک شرط پر جاؤں گی۔ جب تم مجھ سے وعدہ کرو گے تم مجھے مکمل گھر گرہستی کا سکون دو گے۔ بے شک تم مجھے دنیا کے کسی خطے میں لے جاؤ، لیکن تم وہ سب نہیں کرو گے جو یہاں کرتے رہے ہو۔ صلاح الدین نے بغور اسے دیکھا۔ دوسرے بیٹے کی پیدائش کے بعد اس میں بہت ہمت آ گئی تھی۔ اب وہ پہلی جیسی سدرا نہیں رہی تھی، پل کی پل میں رو دینے والی۔ اب وہ اسے جرح کرنے لگی تھی۔ اگر تم چاہتی ہو میں اپنی زندگی کا طریقہ کار بدلوں تو تمہیں بھی میری ایک شرط ماننی پڑے گی۔ تمہیں اپنے باپ سے اپنی جائیداد لینا ہوگی جس کی صرف تم اکیلی مالک ہو۔ ظاہر ہے وہ مجھے ہی ملے گی، تم اس کی فکر کیوں کرتے ہو؟ کیوں نہ کروں؟ کیسی عورت ہو تم، تمہیں پرواہ ہی نہیں، تمہارا شوہر بے روزگار پھر رہا ہے۔ صلاح الدین نے اس کی کمزوری پر ہاتھ رکھا۔ اماں جی تعاون کرنے کے لیے تیار تو ہیں؟ سدرا نے صفائی پیش کرنا ضروری سمجھا۔ مجھے اماں جی کے تعاون کی ضرورت نہیں ہے، وہ چاہتی ہیں میں ان کے اور بیٹوں کی طرح دکاندار کروں اور گز گز کپڑا ناک کر دن رات
بیچوں، مجھے یہ کام پسند نہیں۔ میں کچھ ایسا کرنا چاہتا ہوں جس کی شہرت پوری دنیا میں ہو۔ میں اعلیٰ سطح کا بزنس مین کہلانا چاہتا ہوں۔ شہر کے ہر نکڑ پر اپنے دکاندار پڑے ہوں۔ جیسا کاروبار میرے بھائی کرتے ہیں، مجھے ایسی زندگی میں کوئی چارم نہیں لگتا۔ اپنی فیملی سے میرا ذہن ملتا ہے اور نہ ہی اب دل۔ میں یہاں سے گیا تو پھر واپس نہیں آؤں گا۔ صلاح الدین نے اپنے عزائم کا اظہار تفصیلاً کر دیا۔ کاروبار انسان اپنے ذاتی فائدے کے لیے کرتا ہے، پوری دنیا میں اس کی شہرت ہو، یہ منطق نہ تو اماں جی کی سمجھ میں آئی تھی اور نہ ہی سدرا کے۔ تم کیا کام کرنا چاہتے ہو؟ کچھ بھی۔ یہ سرمایہ یہ محنت پہ منحصر ہے، جتنا بڑا سرمایہ اتنا ہی بڑا بزنس۔ لیکن ہر کام کے لیے تجربے کی ضرورت ہوتی ہے اور میرے نزدیک سوائے عیاشی کے تمہارے پاس کسی چیز کا تجربہ نہیں۔ سدرا کا جی چاہا اماں کے الفاظ دہرا دے، لیکن وہ خاموش ہو گئی۔ اسے صلاح الدین کی ہر درمی کا بخوبی اندازہ تھا۔ وہ ماں اور بھائیوں کو کچھ نہیں سمجھتا تھا، اس کی تو پھر کیا حیثیت تھی؟ دیکھو سدرا، تمہارے پاس زندگی کے دو راستے ہیں، یا تو میرے بغیر یہاں رہو یا پھر اپنا سب کچھ لے کر میرے ساتھ چلو۔ تمہارا پیسہ ہوگا اور میری محنت، میں جو بھی کام کروں گا تم اس میں میری برابر کی پارٹنر ہوگی۔ اماں جی اور میرے بہن بھائی پرانے خیالات کے لوگ ہیں، ان کا ذہن اس زاویے کو سوچ ہی نہیں سکتے جیسا میں چاہتا ہوں۔ دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے، یہ بھلا کیا زندگی ہوئی؟ اسی گھر میں آنکھ کھلی اور اسی میں آنکھ بند بھی ہو گئی۔ میرے گھر والے مجھے ہمیشہ ہی غلط سمجھتے ہیں۔ میں صرف اپنے دائرے سے باہر نکلنا چاہتا ہوں، اپنے بچوں کو اعلیٰ اسٹیٹس دینا چاہتا ہوں۔ اگر میں تمہیں حصہ مانگنے کا کہہ رہا ہوں تو اس میں تمہیں یا کسی اور کو بھی برا ماننے کی کیا بات ہے؟ یہ ہمارے یہاں یہ رواج کتنا عجیب ہے، ماں باپ کے مرنے کے بعد ہی اولاد اپنی جائیداد کی مالک بنتی ہے۔ ایسا ہی میرے باپ نے کیا اور ایسا ہی شاید تمہارا باپ بھی چاہتا ہے۔ اسی وجہ سے میں یہ شہر تو کیا ملک بھی چھوڑنا چاہتا ہوں، جہاں ہم اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے، جہاں ہر روز اٹھ کر کوئی ہم سے سوال کرنے والا نہیں ہوگا۔ اگر تو تم میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سکتی ہو تو فیصلہ کر لو۔ سدرا کی آنکھیں بھر آئی۔ تم کتنی آسانی سے بار بار یہ الفاظ دہرا رہے ہو۔ بھلا 3 بچوں کو لے کر میں کس کے سہارے پہ زندگی گزاروں گی؟ تمہارے پاس بہت کچھ ہے، تم گزار لوگی، وہ سنگ دلی سے بولا۔ زندگی صرف دولت کے سہارے نہیں گزرتی۔ میں اپنے بچوں کو خون کے رشتوں سے محروم نہیں کر سکتی۔ مجھے ہر حال میں تمہارا ساتھ رہنا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھی طرح سوچ لو، جب تمہارا دل مطمئن ہو جائے تو مجھے جواب دے دینا۔ اور پھر سدرا نے فیصلہ کر لیا۔ اس کا فیصلہ سن کر سب سے زیادہ اماں جی کو دھچکا لگا۔ تم بہت سادہ اور صلاح الدین خود غرض۔ بھلا میں تم دونوں کو یہ فیصلہ کیسے کرنے دوں؟ صلاح الدین بے شک اپنی ضد پہ قائم رہے، لیکن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک تم ہمارے ساتھ ہو۔ اب تک جو بھی کچھ بگڑا ہے میرا ہی بگڑا ہے، شاید اب سنورنے کا وقت یہی ہو۔ وہ اپنی ضد پہ ہمیشہ سے اٹل ہے اور میں ان کی ضد پر اپنا سب کچھ جھونک رہی ہوں۔ اس آسرے پہ شاید یہی میری بھلائی میں ہو۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے آج کل، اس لیے تم دل شکستہ ہو رہی ہو۔ تمہاری ڈاکٹر نے کہا ہے تمہیں آرام اور ذہنی سکون کی ضرورت ہے۔ صلاح الدین کو کہنے تو جو کہتا ہے، تم صرف اپنا خیال کرو۔ سدرا کے لبوں پہ تلخ مسکراہٹ آ گئی۔ کیا اس طرح میں ذہنی سکون حاصل کر سکوں گی جس طرح آپ سب چاہتے ہیں؟ سکون اس طرح بھی نہیں ملے گا جس طرح وہ چاہتا ہے۔ کم از کم وہ اس بات کا تو یقین دلائے کہ وہ اپنا طرز زندگی بدل لے گا۔ اگر اس کے یہی لچھن رہے تو وہ دن دور نہیں کہ جب وہ بالکل کنگال ہو جائے گا۔ پھر تم جوان جہان اس کی بری سوسائٹی میں اس کے ساتھ پھرو گی۔ وہ کہتے ہیں وہ یہ سب کچھ آپ لوگوں کی وجہ سے کرنے پہ مجبور ہے۔ ان کے بھائی انہیں نکھٹو سمجھتے ہیں کیونکہ وہ خود بہت بڑا کاروباری سمجھتے ہیں خود کو۔ پھر قسمت کی ستم ظریفی تھی کہ ان کے ہاتھوں چند ایک نقصانات ہوئے، اور ایسا کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا۔ سدرا نے اپنے شوہر کا دفاع کرنا ضروری سمجھا۔ خوب، تو گویا اپنی برائی کو ہمارے گلے میں ڈال رہا ہے اور صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ تم بھی اس کا ساتھ دے رہی ہو۔ تو ٹھیک ہے بیوی، اب تم لوگ اچھے برے کے خود ذمہ دار ہو۔ میں یا میری دوسری اولادوں میں سے کوئی مداخلت نہیں کرے گا۔ اماں جی نے گویا فیصلہ سنا دیا۔ آپ ایسا کیوں سوچ رہی ہیں اماں جی؟ سدرا نے تڑپ کر کہا۔ میں اپنی قسمت کی خرابی کا ذمہ دار کس کو ٹھہراؤں؟ صلاح الدین شروع سے ہی ایسے ہیں، یہ بات سب جانتے ہیں، میرے ماں باپ بھی اور آپ لوگ بھی۔ سب کا خیال تھا کہ وہ شادی کے بندھن میں بندھ کر ذمہ دار اور سنجیدہ ہو جائیں گے، لیکن ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا جیسا سب نے سوچا تھا، بلکہ شادی کے بعد وہ اور بھی بے باک ہوتے چلے گئے۔ کیا اس کی ذمہ دار بھی میں ہی ہوں؟ آپ کے بوڑھے ناتواں وجود کے سہارے میں کیسے 3 بچوں کو سنبھال سکوں گی؟ مجھے ہر حال میں صلاح الدین کے ساتھ رہنا ہے۔ ہو سکتا ہے میرا یہ عمل ان کی زندگی کا رخ ہی بدل دے۔ سب بہن بھائیوں میں جب انہیں بچپن سے انفرادیت ملی تھی تو اب وہ کیوں کر منفرد رہنا نہیں چاہیں گے؟ وہ اس دائرے سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، انہیں نکلنے دیجیے۔ میں کمزور ضرور ہوں لیکن جاہل یا ان پڑھ نہیں۔ میں اپنے رب سے دعا کروں گی کہ وہ سیدھے راستے پہ آ جائیں، ہر حال میں رزق حلال کی کوشش کریں۔ آپ بھی میرے حق میں دعا کیجیے گا۔ سدرا کے سامنے اماں جی کو خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ سدرا کو جو جائیداد ملی تھی وہ معمولی نہیں تھی۔ صلاح الدین بہت خوش تھا۔ اس پیسے کو کس مصرف میں لانا چاہتا تھا یہ بھی
وہ جان نہیں پائی تھی۔ ابھی وہ لوگ پاکستان میں ہی تھے لیکن وہ دوسرے شہر آ گئے۔ پھر ایک روز صلاح الدین نے اسے بتایا کہ وہ لوگ آسٹریلیا جا رہے ہیں اور مستقل وہیں رہائش پذیر ہوں گے۔ پھر وہ لوگ آسٹریلیا آ گئے، بالکل نیا ماحول اور بچوں کی مصروفیت، ایسے میں اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ صلاح الدین وہاں جا کر اس سے بالکل ہی غافل ہو گیا۔ شروع میں وہ دن بھر مصروف رہتا، پھر اس نے راتوں کو دیر سے آنا شروع کر دیا۔ پھر ایسا بھی ہوتا کہ وہ دن چڑھ آتا، سدرا اس سے پوچھتی تو پہلے پہل وہ ٹال دیتا، پھر جھنجھلانے لگا۔ زندگی اسی ڈگر پہ چل رہی تھی، دن رات ذہنی بدسکونی اور بڑے بچوں کی ذمہ داری۔ وہ آنے والے بچے سے یکسر غافل تھی، ڈاکٹر کے یہاں جانا، چیک اپ وغیرہ کروانا، وہ سب کچھ فراموش کر چکی تھی۔ ایسے میں اچانک اس کی طبیعت خراب ہوئی۔ صلاح الدین گھر پہ نہیں تھا، یہاں وہ کسی کو بھی نہیں جانتی تھی۔ اسے پہلا خیال یہی آیا کہ وہ بچوں کی اسکول کی میڈم سے رابطہ کرے، اور اس نے اپنے خیال کو فوری عملی جامہ پہنایا۔ وہ میڈم کے پرسنل نمبر سے واقف تھی۔ اس نے اپنی تکلیف کا بتا اور مدد کی درخواست کی۔ وہ کرسچن عورت بروقت اس کے پاس آئی اور یوں وہ اس کی مدد سے ہاسپٹل تک پہنچی۔ گھر میں اور اورنگزیب اور تیمور اکیلے تھے۔ تیمور نے ننھے اورنگزیب کو جیسے تیسے سنبھال لیا تھا، لیکن خود دل میں طویل رات کی سیاہی سے خوف زدہ تھا۔ ممی کہہ کر گئی تھی کہ وہ صبح تک آ جائیں گی، ہو سکتا ہے رات تک ان کے پاپا بھی آ جائیں، تبھی وہ دروازہ کھولیں، ورنہ کسی کے لیے دروازہ بھی نہیں کھولنا۔ اور اس نے ایسا ہی کیا۔ رات گزرتی جا رہی تھی لیکن اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ہر آہٹ پر وہ چونک سا جاتا، اور پھر رات کے آخری پہر ڈول بیل بجی تو وہ خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے سہمے ہوئے انداز میں پوچھا، کون؟ میں ہوں، دروازہ کھولو۔ باپ کی آواز سن کر اس کا سارا خوف زائل ہو گیا۔ اس نے لپک کر دروازہ کھول دیا اور باپ کی ٹانگوں سے لپٹ کے اپنے خوف کو آنسوؤں کے راستے بہلانے لگا۔ صلاح الدین اس رات ہوش میں نہیں تھا۔ اس نے بے تحاشا پی رکھی تھی۔ وہ بچے کے احساسات کیا سمجھتا، خود تمام تر احساسات سے غافل تھا۔ تمہاری ماں کہاں ہے؟ اس نے تیمور کو اپنی ٹانگوں سے دور کرتے ہوئے کہا۔ ممی گھر پر نہیں ہے، وہ ہاسپٹل میں ہے، ہم دونوں بھائی گھر پہ اکیلے ہیں۔ صلاح الدین کے چہرے پہ مکرو مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ ٹانگیں پسار کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ کب سے گئی ہوئی ہے؟ آج شام ہی کو گئی ہے میڈم ریٹا کے ساتھ۔ یہ عورت صرف بچے پیدا کرنا جانتی ہے اور کچھ نہیں۔ وہ جھٹکے سے اٹھا اور اندر کمرے میں چلا گیا۔ تیمور بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ صلاح الدین کو احساس ہوا تو جھڑک کر بولا، تم میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ جا کر سو۔ پاپا اب آپ جائیں گے تو نہیں؟ ہاں، وہ منہ بسوڑتے ہوئے بولا، میں ابھی نہیں جا رہا، کم از کم آج کی رات تو، اتنا اچھا موقع شاید ہی ملے، وہ خود کلامی کے انداز میں کہہ کر مسکرایا۔ پھر آپ ہمیں ممی کے پاس لے کر چلیں نا۔ تیمور خوش ہو گیا۔ فی الحال میرے سر پہ سوار مت، تو چلے جاؤ یہاں سے۔ صلاح الدین نے تیمور کو جھڑکا۔ وہ سہم کر اورنگزیب کے پاس آ گیا۔ کچھ بھی تھا، اسے اب تسلی تھی کہ اس کا باپ گھر میں ہے، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد صلاح الدین کمرے میں آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا۔ میں جا رہا ہوں، دروازہ بند کر لو۔ تیمور دوڑ کر صلاح الدین سے لپٹ گیا۔ نہیں پاپا، آپ ہمیں چھوڑ کر مت جائیے، ہمیں اکیلے بہت ڈر لگ رہا ہے، ممی صبح آ جائیں گی۔ وہ صبح آئے یا نہ آئے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں جا رہا ہوں، کچھ ادھار رہتا تھا تمہاری ماں کی طرف، وہ لینا تھا سو لے لیا، وہ مکرو انداز میں ہنسا۔ پاپا نہیں، آپ صبح چلے جانا۔ شور سن کر اورنگزیب بھی جاگ گیا۔ باپ کو دیکھ کر وہ بھی رونے لگا، لیکن اس وقت بے حسی اور وحشی پن صلاح الدین پہ پوری طرح حاوی تھا۔ وہ تیمور کو دھکا دے کر آگے بڑھ گیا۔ بچوں کی آوازوں نے دروازے کے باہر تک اس کا تعاقب کیا۔ پاپا نہ جائیے، ہمیں ڈر لگ رہا ہے، ہم اکیلے ہیں، ہمیں ممی کے پاس لے چلیں۔ مگر وہ نکلتا چلا گیا۔ یہ آوازیں، خوف سے سہمی ہوئی آوازیں، آج تک اس کا تعاقب کرتی تھی، اسے ہراساں کرتی تھی۔ وہ ان آوازوں سے اتنا خوفزدہ ہو گیا تھا کہ ان کی باز گشت سے پیچھا چھڑانے کے لیے ہر قسم کا نشہ کرتا، مگر پھر بھی خوف اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا تھا۔ تیمور جب پیدا ہوا تھا تو سب نے کتنی خوشیاں منائی تھی۔ 2-3 برس تیمور اس سے اٹیچ بھی بہت رہا تھا۔ وہ صحت مند اور گوگلو سا بچہ، ہر ایک کی توجہ کا مرکز تھا، لیکن قسمت میں باپ کی محبت سے محرومی لکھی تھی۔ سدرا کو ہوش آیا تو سب سے پہلا خیال اپنے بچوں کا آیا۔ تیمور بہت حساس اور ذمہ دار تھا، لیکن اورنگزیب اتنا ہی چلبلا اور بے چین۔ رات بھر وہ کتنا رویا تھا ہوگا، پتہ نہیں۔ صلاح الدین گھر بھی آیا ہوگا، یا اگر وہ گھر آ جاتا تو کیا میرے پاس نہ آتا؟ اپنے بچوں کا خیال آتے سدرا بری طرح بے چین ہو گئی، لیکن واجبات ادا کرنے کے لیے اس کے پاس رقم نہیں تھی۔ وہ بے حد تکلیف میں گھر سے نکلی تھی۔ رات سے اب تک آپ نے بیٹی کو نہیں دیکھا؟ میڈم ریٹا نے اسے استفسار کیا۔ بیٹی؟ اس نے دماغ کو جھٹکا لگا۔ ہاں، اس سے پہلے بھی کسی نے اسے بتایا تھا کہ اس کے ہاں بیٹی ہوئی ہے، شاید رات کے پچھلے پہر۔ صلاح الدین نے کہا تھا اسے بیٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ میڈم ریٹا نے اسے بچی دکھائی، چھوٹی سی کمزور سی بچی، بھوک سے بلک رہی تھی۔ سدرا کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ اس نے ممتا سے مغلوب ہو کر اسے آغوش میں لے لیا۔ 2 ننھے پھول گھر میں بھوکے ہوں گے۔ اس نے گھر پہ فون ملایا۔ فون تیمور نے اٹھایا۔ سدرا اس کی سہمی ہوئی آواز سن کر پریشان ہو گئی۔ ممی آپ کیسی ہیں؟ وہ بڑے پن سے پوچھ رہا تھا۔ سدرا نے فوراً صلاح الدین کے بارے میں پوچھا۔ وہ آئے تھے پھر چلے گئے، رات بھر ہم اکیلے رہے ہیں، تیمور نے بتایا۔ اورنگزیب کیسا ہے؟ تم نے کچھ کھایا ہے؟ سدرا کو تشویش لاحق ہو گئی۔ جی ممی، میں نے اور اورنگزیب کو بریک فاسٹ کرا دیا اور خود بھی کر لیا، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کب آئیں گی؟
सिद्रा कुछ मुतमईन हुई। रीटा ने उसके वाजबात अदा किए। वो रीटा की बहुत मशहूर थी। उसी की मदद से वो घर पहुंची। तैमूर और औरंगज़ेब छोटी सी गुड़िया को देखकर बहुत खुश हुए। यकदम घर में खुशी की लहर फैल गई। सिद्रा की तबीयत संभली तो उसने अपने घर का जायज़ा लिया और ये जान कर के सलाहुद्दीन उसका बचा खुचा सारा जेवर ले गया, उसे गहरा सदमा पहुंचा। उसकी कुछ तबीयत बहाल हुई तो उसने बेटी की खबर सुनाने के लिए पाकिस्तान फ़ोन किया। सलाहुद्दीन कहाँ है? अम्मा जी ने सबसे पहला सवाल ये किया। सिद्रा खामोश हो गई। अम्मा जी ने फिर इस्तफ़ार किया। शायद अपने काम के सिलसिले में कहीं गए हुए हैं। वो खोखले लहजे में बोली। तुम्हें खबर नहीं है या झूठ बोल रही हो? अम्मा जी का लहजा खासा रूखा था। सलाहुद्दीन या पाकिस्तान में है? पाकिस्तान में? उसे शदीद धचका लगा। अपने हिस्से की बाकी जायदाद लेने के लिए हमारे सर पे मुसल्लत है। वो इतनी दौलत का आखिर क्या करना चाहता है? सिद्रा खुद सोच में पड़ गई। वो चारों तरफ से दौलत क्यों इकट्ठी कर रहा है? वो कई दिन तक उसी मखमसे का शिकार रही। दियारे घर में तन्हा 3 बच्चों की परवरिश, उनकी ज़रूरियात उसकी ज़िंदगी बनकर रह गई थी कि एक रोज़ अचानक उसके पास सलाहुद्दीन का दोस्त उस्मान आया और उसे बताया सलाहुद्दीन एक यहूदी औरत से शादी कर ली जिसका शुमार दुनिया की अमीर तरीन औरतों में होता है। और ये मामा भी हल हो गया कि वो दौलत के पीछे पागलों की तरह क्यों पड़ा था। उस यहूदी औरत ने अपने एतमाद और तहफ़्फ़ुज़ के लिए खती रकम का मुतालबा किया था, लेकिन बदकिस्मती से शादी के चंद दिन बाद ही उन लोगों की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। वो यहूदी औरत मौके पर ही हलाक हो गई थी। सलाहुद्दीन को भी खासी चोटें आई। वाशिंगटन की हुकूमत ने सलाहुद्दीन को अपनी कस्टडी में लिया हुआ था। जब तक वो इत्मीनान नहीं कर लेते कि ये महज हादसा था या कोई साजिश नहीं, तब तक सलाहुद्दीन का उनकी हिरासत से निकलना नामुमकिन था। ये घर जिसमें आप रह रही हैं ये मेरा है। आप जब तक चाहें रह सकती हैं, लेकिन आपको इसका माहाना किराया अदा करना होगा। मैं आपकी मुश्किलात को देखते हुए पिछली तमाम किस्तें माफ़ कर देता हूँ। सिद्रा फूट फूट कर रोने लगी। वो बुरी तरह से लूट गई थी। वक्त गुजरता रहा। उसने महसूस किया उस्मान ज़रूरत से ज़्यादा उसके घर आने जाने लगा है। उसके बच्चों को घुमाने फिराने ले जाता। पहले पहल उसने यही समझा कि वो उससे हमदर्दी कर रहा है, फिर ये हमदर्दी किसी और रूप में सामने आ गई। अगर आप मुझसे शादी कर लें तो आपकी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। दियारे घर में 3 बच्चों के साथ अकेले रहना आसान नहीं। जिस वक्त उस्मान ने ये कहा, तैमूर उसके पहलू से चिपका हुआ था। उसने माँ का पल्लू मजबूती से थाम लिया और उसकी आंखें वहशत से भर गई। उस्मान की पेशकश पे सिद्रा हैरान रह गई और उसने तैमूर को मज़ीद अपने करीब कर लिया। अगर मेरी ऑफ़र आपको मंजूर नहीं है तो आप मेरे सैलून में मुलाजमत कर लें और मेरा किराया अदा करती रहें। सिद्रा का ज़िल्लत के एहसास से मर जाने को जी चाह रहा था। ऐसी भी कोई मुलाजमत हो सकती है, उसने सोचा भी ना था, लेकिन अब उस घर में रहना भी मुमकिन ना था। वो फौरी तौर पर रीटा के घर मुंतकिल हो गई और घर खाली कर दिया और किसी न किसी तरह किराए का बंदोबस्त किया और पाकिस्तान वापस आ गई। सलाहुद्दीन कई साल इसी केस में उलझा रहा। उसके गिर्द घेरा तंग हो रहा था और उसके वकील बेबस नज़र आ रहे थे। तभी सलाहुद्दीन की मेडिकल रिपोर्ट सामने आई। कार एक्सीडेंट में जहाँ बात हुई थी वहीं उसकी बाप बनने की सलाहियत छीन गई थी। केस का ये एक मजबूत पहलू था जिसका सहारा लेते हुए सलाहुद्दीन के वकीलों ने उसे बेगुनाह करार दिलवा दिया। लेकिन खुद सलाहुद्दीन के लिए ये रिपोर्ट्स किसी मौत से कम नहीं थी। उसकी ज़िंदा रहने की ख्वाहिश उसी खौफ के साथ ख़त्म हो चुकी थी। वो सिद्रा से माफ़ी मांगना चाहता था। उसने सिद्रा के साथ ज़्यादतियाँ की थी। कुदरत ने एक ही झटके में हिसाब बराबर कर दिया था। वो दुनिया का अमीर तरीन आदमी बनना चाहता था। कुदरत ने दौलत तो दे दी, लेकिन उसकी ज़ात में अधूरापन आ गया था। वो ऑस्ट्रेलिया आया तो उससे उस्मान से मालूम हुआ उसकी फैमिली उसकी मदद से पाकिस्तान जा चुकी है। वो पाकिस्तान वापस आ गया। यहाँ बहुत कुछ बदल गया था। पाकिस्तान के साथ साथ अब माँ का साया भी नहीं रहा था। बहन भाई अपनी अपनी ज़िंदगियों में मगन थे। उसका ख्याल था कि सिद्रा अपने बाप के घर में होगी, लेकिन वहाँ गया तो पता चला कि वो लोग ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद पाकिस्तान ज़रूर आए थे, लेकिन इस शहर में नहीं आए। सलाहुद्दीन ने उन्हें बहुत ढूंढा, लेकिन किसी को उनका अता पता ही नहीं था। वो सिद्रा से मिले बगैर लौटना नहीं चाहता था। वो पाकिस्तान के शहरों में घूमता रहा और कहीं बरस उस तलाश में गुजर गए, मगर वो ना मिली। सिद्रा अच्छे इलाके में रह रही थी। उसकी गारमेंट्स फैक्ट्री में सुपरवाइज़र की मुलाजमत हासिल कर ली थी। ऑस्ट्रेलिया से आने के बाद वो अपने बाप के पास ज़रूर आई थी। माँ बाप दोनों ही मज़महिल और परेशान थे। उसके दुख पे वो और भी टूट फूट की। कुछ अरसा वो वालिदैन के साथ रही, लेकिन हार्ट अटैक के बाइस माँ बाप यके बाद दिख रही। जहान पानी से कूच कर गया तो उसने वो घर, वो इलाका, वो शहर ही छोड़ दिया। लेकिन दुखों ने पीछा न छोड़ा। वक्त अपनी रफ्तार से गुजर रहा था। बच्चे स्कूल जाने लगे थे। कंदील के सर में दर्द रहता था। रात के वक्त वो बेतहाशा रोती थी। उसने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, फिर उसे मालूम हुआ उसे शबकोरी का मर्ज़ है। सिद्रा के बच्चे तालीमी मदारिश तय करते गए। फिर FSC के बाद तैमूर ट्यूशन पढ़ाने लगा। वो माँ के सर से जिम्मेदारियों का बोझ कम करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि उसकी माँ घर से बाहर निकले। उन्होंने 3 साल ऑस्ट्रेलिया में गुजारे थे। वो अपनी माँ के साथ हमेशा ही साए की तरह रहता था और शुरू से ही जिम्मेदार और एहसास था। उसे अंकल उस्मान के वो लफ्ज़ नहीं बोलते थे जो उन्होंने इसकी माँ को कहे थे, और मुलाजमत की जो ऑफ़र दी थी। उसकी माँ वहाँ से वापस आकर कितना रोई थी। फिर उसने उनको मैडम रीटा से बातें करते सुन लिया था।
انکل عثمان نے کہا تھا کہ ان کی مسز کو بیوٹی پارلر میں خواتین کے مساج وغیرہ کے لیے مددگار خاتون کی ضرورت ہے، لیکن وہاں جا کر انہیں معلوم ہوا کہ یہ مردوں کا مساج پارلر تھا جہاں عورتیں کام کرتی ہیں۔ صلاح الدین کی زندگی دن رات دولت کمانے میں گزر رہی تھی۔ سب کچھ تھا اس کی زندگی میں مگر سکون نہیں تھا۔ وہ لوگوں کی مدد کرنے لگا۔ وہ جتنا خرچ کرتا تھا اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی نوازتا۔ ایک طرح سے یہ بھی اس کی آزمائش تھی۔ وہ لوگوں میں مقبول ہونے لگا، لیکن پھر بھی لوگ اس کی ذاتیات میں دلچسپی لیتے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود تنہا زندگی کیوں گزار رہا ہے؟ اس نے اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے عائشہ سے شادی کر لی۔ عائشہ بےحد خوبصورت تھی۔ یہ شادی سودے کے تحت ہوئی تھی۔ اب لوگ اس پہ انگلیاں نہیں اٹھاتے تھے۔ اب اس کے پاس دولت بھی تھی اور پرسنالٹی کا روب بھی، لیکن پھر بھی اندر کا خالی پن نہیں جاتا تھا۔ عائشہ نے ایک دن ماں بننے کی خواہش کا اظہار کیا تو صلاح الدین چونک گیا، پھر اسے ٹال گیا۔ عائشہ کی خواہش شدید ہوتی گئی اور صلاح الدین اس نے سراغ لگا ہی لیا، اور جب سے اسے پتہ چلا تھا کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکے گی، تب سے وہ اس کے چنگل سے نکلنا چاہتی تھی، لیکن دولت کی ہوس اسے صلاح الدین کو چھوڑنے بھی نہیں دیتی تھی۔ دولت کی اسی ہوس نے اسے صلاح الدین کے محل سے اس کے قید خانے میں پہنچا دیا تھا۔ ہن اورنگزیب ڈاڈا ٹھیک ہے اور پورا ہوش اچا وڈی اماں نوں گھن لاؤ۔ ان کے دل نوں ڈاڈی تسلی تھی ویسے آخر اج وہ ماں ہے۔ اب اورنگزیب کافی بہتر اور مکمل ہوش میں ہے۔ اماں جی کو دوبارہ بلا لاؤ، ان کے دل کو تسلی ہو جائے گی، آخر وہ ماں ہے۔ تیمور نے عشا کی طرف دیکھا جو اورنگزیب کے بازو کی پٹیاں بدل رہی تھی۔ اس مشکل وقت میں کتنا ساتھ دیا تھا اس نے۔ حالانکہ ڈاکٹر تو یہاں اور بھی تھے، لیکن عشا کی موجودگی اس کے لیے بہت ڈھارس تھی۔ وہ اپنے کام سے فارغ ہوئی تو اس نے تیمور کی طرف دیکھا۔ اس سے قبل وہ کچھ بولتی تیمور خود ہی بولا، میں اس وقت گھر نہیں جا سکتا۔ اورنگزیب ہوش میں ہے لیکن بے حد نقاہت محسوس کر رہا ہے۔ ممی اور قندیل اس سے مل کر دکھی ہوں گی۔ میں شام کو جا کر خیریت بتا دوں گا، وہ کل تک آ جائیں گی۔ فٹے منہ ورگی گلاں تیریاں، عشا نے تنتنا کر کہا تو تیمور سٹ پٹا گیا، جبکہ اورنگزیب کے لبوں پہ خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ تساں تے بڈھے کھیڑ سے وے، اے تا جوان منڈا، ایہو جیاں سٹاں تے جوانی چ پتہ نہیں کندیاں وجدیاں نے۔ ہن فکر والی کوئی گل نہیں جی، تم تو بوڑھے کھوسٹ ہو، یہ تو جوان ہے۔ ایسی ایسی چوٹیں تو جوانی میں نہ جانے کتنی لگ جاتی ہیں، اب فکر والی کوئی بات نہیں۔ میں تا آپ بڑی اماں کول وہندی پئی ہاں، ایڈی وج کے سڑا جئی ہا کھاون کھاتے تھوڑا جئی ہاں آرام کرتے ویڑی کو نال گھن تیا سا۔ میں خود اماں جان کے پاس جا رہی ہوں، وہاں سے اچھا سا کھانا کھا کے تھوڑا سا آرام کر کے اماں جی کو ساتھ لے آؤں گی۔ تم نے تو ایک بار بھی یہ نہیں کہا تم ہماری مہمان بن جاؤ، جبکہ ہم نے تو تمہارا ولیمہ بھی نہیں کھایا تھا۔ وقت نے مہلت نہیں دی، ورنہ آپ کی شکایت کبھی زبان پہ نہ آتی۔ میں پورے سٹاف کو گھر بلا کر اپنی کوارے دے ہتھ دا ذائقہ چکھاتا۔ عشا نے لقمہ دیا۔ تیمور تھوڑا سا مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ میں خود مزہ چکھ رہا ہوں، یہی کافی ہے۔ اچھا میں جا رہی ہوں، رات کو ملاقات ہوگی۔ کیا آپ واقعی ممی کو لے کر آئیں گی؟ اورنگزیب پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ تم دیکھتے رہو میں اور کیا کیا لے کر آتی ہوں، رب راکھا۔ وہ کمرے سے نکل گئی۔ یہ واقعی اگر گھر پہنچ گئی تو ممی کا موڈ اور بھی خراب کر دے گی۔ اس کی بے باک گفتگو ممی کو ہمیشہ ہی بری لگتی ہے۔ اورنگزیب نے مسکرا کر آہستہ سے کہا، اکثر چیزیں دیکھنے میں بری لگتی ہیں لیکن استعمال میں بری نہیں ہوتی، اور اکثر چیزیں دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتی ہیں لیکن برتنے میں ذرا بھی کارآمد نہیں ہوتی۔ اورنگزیب نے تیمور کی طرف دیکھا۔ ہم چیز کی نہیں انسانوں کی بات کر رہے تھے۔ تیمور اس کی طرف دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ عشا نے ڈور بیل پہ انگلی ہی رکھی تھی کہ دروازہ کھٹ سے کھل گیا۔ اماں جی سے ملنا ہے، میں ڈاکٹر عشا ہوں۔ ملازم دروازے کے سامنے سے فوراً ہٹ گیا۔ آپ ہسپتال سے آئی ہیں؟ آئیے آئیے اندر آئیے۔ کون آیا ہے؟ سدرا کی بے چین آواز آئی۔ عشا اندر آئی۔ السلام علیکم اماں جی۔ سدرا کی آنکھوں میں کہیں سوال ابھرے اور پیشانی پہ عمودی لکیریں کھنچ گئی۔ تساں تے ایویں وڈے پے جویں کوئی عجوبہ ہے۔ آپ تو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے میں کوئی عجوبہ ہوں۔ پھر وہ جلدی سے سنبھل گئی۔ اسے خیال آیا سدرا کو اس کی زبان کم ہی سمجھ میں آتی ہے۔ میں ہسپتال سے آئی ہوں، اورنگزیب اب ٹھیک ہے، میں آپ کو اور قندیل کو لینے کے لیے آئی ہوں۔ اچھا، سدرا کا چہرہ کھل گیا۔ عشا کو تقویت ملی۔ ضرور تیمور نے بھیجا ہوگا تمہیں، آؤ بیٹھو۔ سدرا نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ اس کا بازو اور چہرے کا دایاں حصہ جو بری طرح جلا ہے اب دوبارہ سے ٹھیک ہو جائے گا؟ میرا مطلب ہے پلاسٹک سرجری سے پھر سے ویسا ہو جائے گا۔ آپ کیوں فکر کرتے ہو اماں جی؟ تسا دیکھنا وہ پہلے سے بھی زیادہ سونا ہو جائے گا، ایسی سرجری کروں گی۔ نہیں نہیں، میرا بیٹا ویسے ہی بہت خوبصورت ہے، بس ویسا ہی رہے۔ چلے تسی آکھدے ہو تو ویسے ہی رہن دیاں گی۔ چلیں آپ کہتی ہیں تو ویسے ہی رہنے دیتے ہیں۔ وہ بے نیازی سے کہہ کر ان کے پاس دھرنا مار کر بیٹھ گئی، پھر رازداری سے بولی، آپ کی کوار کدھر ہے؟ اپنے کمرے میں ہوگی، سدرا نے روکھا سا جواب دیا۔ چنگا، کوئی وظیفہ
ढूंढती पई होवेगी। अच्छा कोई वजीफ़ा कर रही होगी। वो तो हर वक्त ही किसी न किसी वजीफ़े में लगी रहती है। जिस दिन से आई है उस दिन से बस वजीफ़ा ही तो किए जा रही है। हाय अल्लाह, ओ क्यों, कोई परेशानी है या तुसा दी कवार? किधर है, कोई पीरज़ादी है? हाय अल्लाह, वो क्यों, कोई परेशानी है या कोई पीरज़ादी है? सिदरा क्या कहती, खामोशी इख्तियार कर ली। लाज सामने से आती नजर आई। सोचा था तैमूर की शादी के बाद घर में रौनक ही रौनक होगी, खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। आह, सिदरा ने दर्द भरी आँख खींची। ईशा का सारा ध्यान अब लाज की तरफ था। औरंगज़ेब अब कैसा है? लाज ने आहिस्तगी से पूछा। बिल्कुल फर्स्ट क्लास, अभी चल कर देख लेना, ईशा बशाश से बोली। वो भी वहीं टिक गई। आपकी कवार बहुत कम गो है और कम उम्र भी। तैमूर के लिए तो तैमूर जैसी लड़की होनी चाहिए। चलता पुर्जा। सिदरा को चलता पुर्जा का लफ्ज़ बहुत बुरा लगा। मेरा बेटा बहुत शरीफ और ज़हीन, और अब मुझे ख्याल आता है वाकई जोड़ सही मुंतखब नहीं किया मैंने। सिदरा की बात पे ईशा चौंकी, चमक कर बोली, हाय हाय अम्मा जी, तुसा पहले गौर नहीं किया, वरना ईशा आज यहीं आपके घर में चलती फिरती नज़र आंदी। हाय, अब की बार सिदरा की आंखें चमकी। फिर वो तनबीही अंदाज में बोली, अब 2 बच्चों की माँ हो गई हो तुम। पर तैमूर जैसा कोई नहीं। वो कहते कहते एकदम संभल गई। मेरा मतलब है आपका बेटा तैमूर हीरा है, हीरा। अल्लाह नजरे बद से बचाए। इतने में कंदील ट्राली ले आई। तैमूर तुम्हारी तारीफ यूं ही नहीं करता, तुसा वाकई कंदील हो, रोशनी फैलाने वाली। ईशा ने खलूस से कंदील की तरफ देखा। आप खाइए, मैं मम्मी की और अपनी चादर लेकर आती हूँ, कंदील ने मुस्कुराकर कहा। ईशा बेतकल्फ़ी से लवाजमात से इंसाफ करने लगी। ज़िंदगी में बहुत कुछ खाया, पर अम्मा जी कसम से मकई का साग और रोटी यॉर्क में भी नहीं मैं भूली। असा मुल्तानी लोग आ डिश बहुत शौक ते है तमाम खांदे आ। किसी दिन तुसा मेरे हाथ दी है डिश खा के देखो, मज़ा नहीं भूलोगे, कसम खा के कहनी आ। अच्छा, सिदरा के चेहरे पे तबस्सुम बिखर गया। गोल्डन बाल, गोल्डन आंखें, गोरा रंग, फर चलती ज़बान, मॉडर्न लिबास, उस पर खाना पकाने का दावा। वो हैरानी से देखने लगी। आप मजाक समझ रही हैं? साग और मकई की रोटी मुझे भी बहुत पसंद है, कभी अपनी सास की हाथ की खाया करते थे। सिदरा के चेहरे पर माजी की गर्द उड़ने लगी, जिसकी ओट में गम और खुशी के साए लहरा रहे थे। बस फिर वादा, औरंगज़ेब घर आ जाए, जो चीज़ों मैं आपको खिलाऊंगी, साग ते मकई की रोटी, और दूसरी चीज़ मुल्तानी सोन हलवा। वो भी तुम्हें आता है बनाना? सिदरा को हद दर्जा हैरत हुई। आप खा के बताइएगा। ईशा करमानी ने प्लास्टिक सर्जरी में स्पेशलाइज नहीं किया, इससे पहले खाना पकाने में स्पेशलाइज किया था। तब अम्मा बाबा ने घर से निकाला था, मेरा मतलब है निकाह करके टोरा था। बाकी तालीम शादी के बाद हासिल की। ईशा में गुण तो बहुत है, पर किस्मत अच्छी नहीं थी, घर वाले ने कदर ना की, तलाक लेना पड़ी। और बच्चे? सिदरा को एकदम धचका लगा। बच्चे भी वही हैं। वो इत्मीनान से चाय पी रही थी। तुम्हें अपने बच्चे याद नहीं आते? ईशा ने सिदरा की तरफ देखा, उसकी आंखें भीग गई। अम्मा जी, कोई माँ अपने बच्चों को भूल सकती है कभी? सिदरा की उसकी शिकस्ता मुस्कुराहट अपने दिल से हम आंग लगी। कंदील चादरें ले आई। चलें? सिदरा ने यखलक खुद को संभाला। ईशा ने सिदरा की चेयर थाम ली और चलने लगी। साथ साथ उसकी ज़बान भी चल रही थी। आपका घर बहुत सोना है। सिदरा जबरन मुस्कुराई। घरों में खुशियाँ हो तो घर भी खूबसूरत लगते हैं। आप भी आओ ना, उसने लाज को मुतज़ब्ज़ब एक जानिब खड़ा पाकर पूछा। इससे पहले लाज कुछ कहती, सिदरा जल्दी से बोल उठी, नहीं, ये नहीं जाएगी। ईशा का चेहरा खिल गया। वो कांधे झुकाकर मुस्कुराई और साबका मूड में सिदरा को गाड़ी तक ले गई। उनके चले जाने के बाद घर में सन्नाटा था, और लाज की लायानी सोचे, क्या ज़िंदगी को इस रुख पे भी आ जाना था? खुदावंद ताला, ये सिर्फ हादसा हो, वकास ने कुछ ना किया हो। वो अपने अंदर उमड़ने वाले वसवसों को बारहा झुटला चुकी थी, लेकिन अंदर से कोई जवाब न पाकर फिर से बेचैन हो जाती। वकास धमकी देकर क्यों गया था? उसका रवैया इतना जारहाना क्यों था? जो मंजर उसने आंखों से देखा था, उसे भला वो कैसे झुटला सकती थी? मुझे वकास से मिलना चाहिए। उसके दिल ने एकदम फैसला किया। कहाँ होगा वो इस वक्त? मुझे ममानी जान के घर जाना होगा। मुझे इस हकीकत को जानना है कि औरंगज़ेब पर कातलाना हमला किसने किया है। उसने चादर उठाई और बैरूनी दरवाजे के पास आई। चौकीदार दरवाजे पर खड़ा था, उसके साथ पुलिस गार्ड भी। बीबी, आप घर से बाहर नहीं निकल सकती जब तक तैमूर साहब का हुक्म नहीं होगा। ना आपसे मिलने कोई आएगा, ना ही आप जा सकती हैं। गार्ड ने मुअद्दब मगर सख्त अंदाज में अपना मुद्दा बयान किया तो लाज मारे शर्मिंदगी के कट के रह गई। अपनी आंखों के कटोरे में आंसू छुपाकर अंदर की तरफ लपकी और फिर ढलकते आंसू को रोक ना सकी। माउस की निगाह लाउंज में रखे PTCL फ़ोन पे पड़ी और उसने जल्दी जल्दी वकास का सेल नंबर मिलाया, लेकिन ज़ेरे लब डायलिंग बंद था। उसने बेचैनी से वकास के घर का नंबर मिलाया। अब सिर्फ यही रास्ता से 1 2 3 घंटी मुसलसल बज रही थी। लाज का दिल तेज़ तेज़ धड़क रहा था। तभी किसी ने फ़ोन उठाया। हेलो हेलो, ये खाला की आवाज़ थी। हेलो, वो कदर तेज़ लहजे में बोली। अस्सलाम वालेकुम ममानी जान, मैं लाज बोल रही हूँ। वो कांपते हुए बोली।
लाज, खालदा की आवाज़ उभरी। तुम ठीक हो लाज? उनके अंदाज में अंदेशा झलक। हाँ मैं ठीक हूँ, वकास कहाँ है? वो वक्त ज़ाया किए बोली। खालदा खामोश हो गई। ममानी जान, हेलो ममानी जान। वकास फ़िलहाल ठीक है। यहाँ पुलिस बार बार घर पे आ रही है। वकास ने जो कुछ किया अच्छा नहीं किया। क्या ये सब कुछ वकास ने किया है? वो बेयकीनी से रो पड़ी। क्या तुम्हें नहीं मालूम लाज? मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे मबैन क्या तय हुआ था? उनका लहजा कदर सख्ती लिए हुए था। हमारे मबैन कुछ भी तो तय नहीं हुआ था। आप कहना क्या चाहती हैं? क्या तुम सच कह रही हो लाज? वो बेयकीनी से बोली। आप प्लीज़ मेरी वकास से बात करा दे। तुम वकास से क्या बात करना चाहती हो और क्यों करना चाहती हो? खालदा के लहजे में कैसी सख्ती थी। लाज जानकर लर्ज उठी। कम अज़ कम मुझसे तो कुछ कहा होता तुमने। वकास कहाँ से इतना अक्लमंद था जिसे तुमने यूँ फंसा दिया? तुम्हें पता है वो शुरू से कितना जज्बाती है। तुमने उसके जज्बात के साथ बहुत बुरा खेल खेला है लाज। तुम्हारे शौहर ने उसके खिलाफ FIR करवा दी है और पुलिस पागलों की तरह उसे ढूंढ रही है। कसूर तो मेरे ही बेटे का है जो तुम्हारी हमदर्दी में पागल हो गया था। मगर मुझे तुमसे ऐसी तवक्को नहीं थी। पहले तुमने उसे अपने शौहर को मारने की पट्टी पढ़ाई, फिर उसके खिलाफ अपने शौहर के साथ मिल खड़ी हुई। तुम्हें पता है लाज, मेरा एक ही बेटा है। वो रो रही थी। जिस शख्स के साथ मिलकर वकास ने ये बेवकूफ़ी की है वो गिरफ्तार हो चुका है। अगर उसने वकास का नाम ले दिया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी, मैं लुट जाऊंगी लाज। तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा। लाज के अंदर बाहर सन्नाटा छा गया। उसने बामुश्किल खुद को संभाला। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ ममानी जान। जो गलत फहमी आपको मेरी तरफ से हो रही है मैं उसे दूर करना चाहती हूँ। आपने वकास से तो पूछा होता, उसने इतना इंतहाई कदम क्यों उठाया? क्या ये तुम्हारे मुआहदे में शामिल नहीं था? कैसी बातें कर रही हैं आप ममानी जान? लाज ने पुरजोर तरदीद करते हुए कहा। खालदा ने फ़ोन बंद कर दिया। लाज बेदम सी होकर सोफे पर गिर गई। आज औरंगज़ेब को अस्पताल से छुट्टी मिल रही थी। सिदरा सुबह से ही घर के कामों में मसरूफ़ थी। घर में खुशी की लहर दौड़ी हुई थी, लेकिन दुख की आमेज़िश लिए हुए कंदील औरंगज़ेब के लिए सूप बना रही थी। जब लाज कंदील के पास आई, कोई काम हो तो मदद कर दूँ तुम्हारी? उसने आहिस्तगी से कहा। नहीं बस बना लिया, सिर्फ सूप ही तो था। कंदील कुछ अजनबियत से बोली तो लाज का दिल डूब सा गया। सिदरा के जारहाना रवैये से तो उसे खौफ आने लगा था और तैमूर वो अलहदा जलाद नज़र आ रहा था। एक कंदील ही थी जिससे वो बोल लेती थी, लेकिन आज वो भी चुप सी थी। कुछ पता चला औरंगज़ेब पे कातलाना हमला किसने किया था? वो कंदील से नज़रें चुराते हुए यूं ही चमचे और प्लेटें उठाने लगी। पता नहीं, भाई कह रहे थे कि उन्हें पता लग गया। कंदील ने सूप का प्याला जाली से ढका और हाथ धोने लगी। फिर भी तुम्हारे भाई ने कुछ बताया तो होगा। उससे क्या पूछती हो, मैं बता देती हूँ। सिदरा किचन में चेयर घसीटती दाखिल हुई। जिस शख्स को वक़ुआ पे ही शनाख्त करके गिरफ्तार किया गया था उसका नाम इकबाल है और रिमांड लिए जाने पे उसने तुम्हारे आशिक का नाम लिया, लेकिन बदकिस्मती से वो अभी गिरफ्तार नहीं हो सका। कल सुबह तक अगर उसके घर वालों ने उसका पता ना बताया तो सारे घर वाले हिरासत में ले लिए जाएंगे। अगर इज़्ज़तदार लोग हुए तो ऐसी औलाद का साथ देने के बजाय अपनी इज्जत रखेंगे। अगर बेगैरत लोग हुए तो औलाद के पीछे खुद भी बेइज्जत होंगे। चलो कंदील बाहर, तुम्हें मैंने कह दिया था। इसके साथ ज़्यादा बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है। एक गंदी मछली सारे जल को गंदा कर देती है। कंदील माँ की चेयर लेकर बाहर निकल गए। तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। औरंगज़ेब आ गया था। लाज ने किचन से झांक कर देखा। औरंगज़ेब को तैमूर सहारा देकर ला रहा था। दूसरी तरफ कंदील उसका बाजू पकड़कर चल रही थी। सिदरा अपने बेटे पर से पैसे वार कर मुलाजमों को दे रही थी। वह आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चलता हुआ कमरे में चला गया। लाज की हिम्मत ही ना हो सकी कि वो सबके दरमियान जाकर उसकी खैरियत मालूम करे। कमरे में जाकर तैमूर ने औरंगज़ेब को लिटा दिया। कंदील उसके करीब बैठ गई। सिदरा औरंगज़ेब का चेहरा देखकर बेख्तियार रो दी। खुदावंद ताला, मेरी आजमाइश क्यों नहीं ख़त्म हो जाती? अब ज़रा सुख के दिन आए थे और अब फिर हमारे सर पर अजाब मुसल्लत हो गया। तैमूर माँ के कदमों में बैठ गया। आप क्या चाहती हैं? जो कहे मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं इस घर के सुकून के लिए और आप सबकी खुशियों के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। क्या इसमें हमारा ही सुकून और हमारी ही खुशियाँ पोशीदा हैं? क्या तुम्हारी रिहाई नहीं है? क्यों तुम अपनी ज़िंदगी को मुसीबतों में गिरफ्तार कर रहे हो? सिदरा फिर रोने लगी और तैमूर का चेहरा हाथों में थाम कर बोली, हमसे ज़्यादा तो तुम तकलीफ़ में मुब्तला हो। तुम्हारा स्टेटस, इमेज और सबसे बढ़कर तुम्हारे घर का दायमी सुकून, क्या मिला है तुम्हें? औरंगज़ेब और कंदील चुपचाप बैठे थे। उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि इस मौजू में मदाखलत करते, अलबत्ता उनके जहनों में कई सवाल ज़रूर थे। तैमूर माँ के कदमों से उठ गया। अब तुम लोगों के सामने ये मसला आ गया है और जाहिर है तुम दोनों भी समझदार हो। मम्मी चाहती है मैं लाज को तलाक दे दूँ, और आपका अपना क्या फ़ैसला है? अभी तैमूर की बात मुकम्मल नहीं हुई थी कि औरंगज़ेब ने बात काट कर पूछा। तैमूर ने गौर से उसका चेहरा देखा। वो बहुत संजीदा और बुर्दबार लग रहा था। जाहिर है मैं तुम पे हमला करने वाले शख्स की कतई माफ़ नहीं कर सकता और उसे कड़ी सज़ा दिलवा कर ही रहूँगा। ये एक अलहदा मसला है। ये अलहदा मसला कैसे है? उसी की वजह से तो ये सब कुछ हुआ है। मेरे ऊपर जिस शख्स ने हमला किया उसे सज़ा तो मिलना ही है, लेकिन क्या उसकी सज़ा ये होगी कि उसे अपना मनचाहा साथी मिल जाए? ये सज़ा तो ना हुई, ये तो जज़ा हुई, और उनका टारगेट पूरा होने की अलामत। क्या हम लोग इतने कमज़ोर हैं कि अपने ऊपर जानलेवा हमले से डर जाएंगे?
تیمور کو اورنگزیب کے خیالات سے نہ صرف خوشی ہوئی تھی بلکہ خاطر خواہ تقویت بھی ملی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی ماں زندگی کے اس موڑ پہ اس سے بدظن ہو۔ اور تم کیا کہتی ہو قندیل؟ اس نے قندیل سے رائے مانگی۔ یہ آپ کا نجی معاملہ ہے۔ یہ صرف میرا ہی نجی معاملہ نہیں، ہم سب کا مشترکہ فیصلہ ہے۔ تم جو کچھ کہو گے میں اس پر قطعی برا نہیں مانوں گا۔ آپ لاج کے بڑے چھوٹوں کو بلائیے اور بات کیجیے۔ یہ مسئلہ اتنا پیچیدہ ہے کہ صرف قانون کے حوالے کر دینا ہی کافی نہیں ہوگا۔ اس کا کوئی بڑا چھوٹا ہی نہیں، ایک پاگل ماں ہے اور ایک دادی جو شادی کر کے ایسے غائب ہوئی جیسے سر سے بلاں ٹل گئی۔ سدرا لاکھ معاملہ فہم سے، لیکن اس وقت روایتی سانس لگ رہی تھی۔ تیمور کو قندیل کے خیالات بھی پسند آئے تھے اور اسے خوشی ہوئی تھی کہ اس کے بہن بھائی ذہانت و متانت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ بہرحال اس نے کرنا وہی تھا جو اس کے ذہن میں تھا۔ میں ذرا فریش ہو کر آ رہا ہوں۔ قندیل تم اورنگزیب کو سوپ وغیرہ دو اور اسے آرام کرنے دو، زیادہ بات چیت اس کے لیے بہتر نہیں۔ ممی آپ بھی یہاں بستر پر لیٹ جائیے، یہیں اس کمرے میں آرام کیجیے۔ پھر وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ لاج وہیں نہیں تھی۔ وہ اپنے کپڑے نکالنے لگا اور واش روم میں چلا گیا۔ لاج ابھی تک کچن میں ہی تھی اور اپنا حوصلہ مجتمع کر رہی تھی۔ اورنگزیب کے کمرے میں جائے یا اپنے کمرے میں؟ اورنگزیب کے کمرے میں ساس تھی اور اپنے کمرے میں شوہر کتنا عجیب لگا تھا یہ سب سوچنا۔ بہرحال اسے دونوں سے ہی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ آخر کب تک اس خوف سے مغلوب ہو کر ان سے آنکھ مچولی کھیلتی رہے گی؟ بالآخر تو سامنا ہونا ہی ہے۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ تیمور واش روم میں تھا۔ وہ بے وجہ یہاں سے وہاں ٹہلتی رہی، ترتیب سے رکھی ہوئی چیزوں کو ترتیب دیتی رہی۔ تبھی واش روم کا دروازہ کھلا۔ اس کی توجہ تیمور کی طرف ہو گئی، لیکن نظریں ملانے کی بہرحال اس میں تاب نہ تھی۔ وہ پیٹھ موڑے یوں ہی کتابوں کی ترتیب دیکھنے لگی۔ مبارک ہو تمہیں اپنے مشن کی پہلی کامیابی، تیمور نے بلا تمہید گفتگو کا آغاز کیا۔ لاج نے پڑھ کر دیکھا اور فوراً بولی، میں اس منصوبے میں شامل نہیں تھی اور نہ ہی میں جانتی ہوں کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا اور کیوں ہوا۔ میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتی ہوں، مجھے وقاص سے ایک بار ملنے دیجیے۔ میں یہ پتہ کرنا چاہتی ہوں کہ آخر اس نے ایسا کیوں کیا۔ اتنی ہی بھولی ہو تم یا ابھی بھی کوئی چال باقی ہے؟ اللہ کے واسطے تیمور، اللہ کا واسطہ مجھے مت دو۔ اپنے دل کو اور اپنے ضمیر کو کھنگالو کہ یہ سب کیا ہے۔ ابھی وہ کچھ اور زہر اگلتا کہ اس کا فون بجنے لگا۔ تیمور نے سیل فون اٹھایا اور نمبر دیکھا۔ نمبر بالکل اجنبی تھا۔ ہیلو، اس نے صرف ہیلو کہا تھا کہ دوسری طرف سے گفتگو کا آغاز ہو گیا۔ میں وقاص کا باپ بول رہا ہوں۔ ڈاکٹر تیمور، پولیس میرے بیٹے کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ تم اپنی FIR واپس لے لو ورنہ اس کی سزا تمہیں بھگتنا پڑے گی۔ مثلاً؟ تیمور بڑے اطمینان سے بولا۔ مقابل اس کے اطمینان پر مشتعل ہو گیا۔ تم بھول رہے ہو ڈاکٹر تیمور، اتنا کچھ ہو سکتا ہے تو کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ میں اس کچھ اور کے معنی جاننا چاہتا ہوں۔ وہ اطمینان سے صوفے پہ ٹانگ دھر کر بیٹھ گیا۔ بھول میں مت رہو ڈاکٹر، بھول میں تو آپ ہیں مسٹر، تیمور تڑکی بتڑکی بولا، پھر یکدم ہی لہجہ نرم کر کے کہنے لگا، ایک کام کرتے ہیں، ہم ڈیلنگ کرتے ہیں۔ آپ کو جو مطلوب ہے وہ لے لیں، مجھے جو مطلوب ہے میں وہ لے لیتا ہوں۔ لاج کا سارا خون چہرے پہ سمٹ آیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب یہ کہ آپ اپنے بیٹے کو لے کر میرے پاس آ جائیے، آمنے سامنے بیٹھ کر بات کر لیتے، قانون کو درمیان سے نکال دیتے ہیں، آپ کا بھی فائدہ اور ہمارا بھی فائدہ۔ میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ اپنے بیٹے کو خود ہی کنویں میں دھکیلا ہوں۔ آپ تو اس سے بھی زیادہ بے وقوف ہے، اپنے بیٹے کو کنووں میں نہیں جہنم میں دھکیل چکے ہیں۔ آپ صرف اتنا بتائیے کہ آپ کا کیا مفاد پہنا ہے اس میں؟ مجھے اس وقت اپنے بیٹے کی جان عزیز ہے اور ہمیں اپنی غیرت، وہ تیزی سے بولا تھا، پھر وہ ہنسنے لگا۔ اطمینان رکھیے، اب صرف آپ کا اکیلا بیٹا ہی حراست میں نہیں لیا جائے گا، اب آپ خود بھی اس کی تنہائی دور کرنے کے لیے وہاں موجود ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے فون بند کر دیا۔ فون پھر بجنے لگا۔ تیمور نے کرخت لہجے میں کہا، ہیلو، پھر یکدم اس کا لہجہ بدل گیا۔ وعلیکم السلام، او ویری گڈ، یہ تو آپ نے بہت اچھی خبر سنائی۔ فکر نہ کیجیے، میں ابھی پہنچتا ہوں، فی الحال ریمانڈ کی ضرورت نہیں ہے، میرے آنے تک کا انتظار کیجیے۔ اس نے تیزی سے جوتے پہنے اور کھڑا ہو گیا، پھر چابی اٹھا کر پلٹا۔ وہ گرفتار ہو چکا ہے، آج نہیں اگلی ملاقات میں ضرور کراؤں گا تمہاری اس سے، آخر وہ تمہاری محبت ہے، تم اس کی۔ میں اپنی گنہگار آنکھوں سے یہ منظر ضرور دیکھوں گا۔ تو محبت کرنے والے بھی چھڑتے ہیں تو کیسے لگتے ہیں؟ پولیس اسٹیشن پہنچا تو انسپکٹر خاور اس کا انتظار کر رہا تھا۔ بہت خوشگوار ماحول میں دونوں کے درمیان رسمی بات چیت ہوئی۔ پھر چائے کی پیالی کے بعد انسپکٹر خاور نے اسے پوچھا، ملاقات یہاں بلا کر کرواؤں یا اپنے مجرم کو سلاخوں کے پیچھے دیکھنا پسند کرو گے؟ تیمور کرسی چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ جس حالت میں ہے میں اس سے ابھی ملنا چاہتا ہوں۔ وہ انسپکٹر خاور کی ہمراہی میں اندر چلا گیا۔ وقاص لاک اپ میں بند تھا، دونوں کی آنکھیں چار ہوئی۔ یہ نشے کی حالت میں ملا ہے ہمیں؟ اچھا، تیمور کو ایک مزید شوق لگا۔ واہ محترمہ لاج، واہ، اسے تم نے صرف بم دھماکے کا ہی جرم تسلیم نہیں کروانا بلکہ یہ بھی معلوم کرنا ہوگا اس سے آخر اس کے عزائم کیا، کن کن محرکات کے پیچھے یہ سب کچھ کرنے پہ مجبور ہے۔ وہ سونے کی چڑیا ہے ڈاکٹر، میں اتنی آسانی سے اسے اپنے قبضے سے نکلنے نہیں دوں گا۔ وقاص بے ہنگم لہجے میں چلایا تو تیمور نے تعصب سے پہلے اس کی طرف پھر انسپکٹر خاور کی طرف دیکھا۔ یہ تو بہت آسانی سے اپنا جرم اگل رہا ہے، میں نے بتایا ہے نا یہ ہوش میں نہیں ہے،
اس نے بہت ڈرنک کی ہوئی ہے۔ پھر بھی مجھے افسوس ہوا، اس نے اتنی آسانی سے اپنا مقصد ظاہر کر دیا۔ میرا خیال تھا کہ یہ اتنا بے وقوف نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ سنجیدگی سے وقاص کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بہتر ہوتا تم مجھ سے یہ سودے بازی شادی سے پہلے کر لیتے۔ اب تمہیں مجھ پہ یہ واضح کرنا ہوگا کہ تم نے اور لاج نے کس مقصد کے تحت مجھے پھنسایا۔ یہ تو ثابت ہو گیا کہ وہ طلاق لینا چاہتی تھی تمہارے لیے، لیکن تم نے اسے اتنی آسانی سے کسی اور کے نکاح میں کیسے دے دیا؟ یعنی اس سے دستبردار ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے تمہارے نزدیک دولت سے زیادہ کسی اور چیز کی اہمیت تھی۔ وہ اہمیت مجھ پہ واضح کرنا ہوگی۔ وقاص احمد، سن رہے ہو تم؟ میں لاج سے محبت کرتا ہوں، وہ میری ہے، میری رہے گی۔ اس کا منہ بند کرو خاور، اور اس طرح کہ یہ آئندہ اس کا نام بھی لینا بھول جائے۔ وقاص پاگلوں کی طرح چلانے لگا تو تیمور نے سخت لہجے میں کہا اور وہاں سے نکل آیا۔ تم فکر نہ کرو، اب یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ البتہ اس کا باپ اچھا آدمی نہیں ہے، وہ پہلے بھی پولیس کو مطلوب رہا ہے۔ میں تو یہ سوچ رہا ہوں تم ایسے لوگوں میں پھنسے کیسے؟ برا وقت بتا کر نہیں آتا۔ خیر چھوڑو، اور کیا کہا تم نے؟ اس کا باپ پولیس کو مطلوب ہے؟ کس کیس میں؟ یہی چھوٹی موٹی ڈکیتیاں، اور ایک الزام یہ بھی ہے اس پہ کہ اس نے شراب کی بھٹی لگا رکھی ہے جہاں وہ گھٹیا قسم کی شراب فروخت کرتا ہے۔ پولیس اس شک میں کئی بار چھاپے بھی مار چکی ہے، لیکن اس کے پیچھے کئی مضبوط ہاتھ ہیں، اس لیے بچ جاتا ہے۔ میرا تو یہی مشورہ ہے تمہارے لیے، تم لوگ فی الحال سیکیورٹی کا ہمہ وقت انتظام رکھو۔ تیمور وہاں سے نکل آیا۔ راستے بھر وہ یہی سوچتا رہا تھا، کاش وہ لاج کو ساتھ لے آتا، کم از کم وہ اپنے عاشق کا اصلی روپ تو دیکھ لیتی۔ کیا وہ اتنی نادان ہے کہ اچھے یا برے کی پہچان بھی نہیں رکھتی تھی؟ اب وہ اس کے دل سے ہی نہیں، نظروں سے بھی گر گئی تھی۔ فیصلے کی گھڑی اب لاج کے ہاتھ سے نکل چکی تھی، اب فیصلے کا تمام تر اختیار اس کے ہاتھ میں تھا۔ فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی اور لاج کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ پتہ نہیں جب بھی فون بجتا اسے ایسا ہی کیوں لگتا کہ اس کا فون ہے۔ وقاص ابھی فون کرے گا، اس کے گرد پھیلے تمام اندیشوں کو جھٹلا دے گا، اپنی محبت کا تمام تر سچائیوں سے اقرار کرے گا، لیکن وہ حراست میں ہے، وہ سلاخوں کے پیچھے ہے۔ چھوٹی بیگم صاحبہ، آپ کا فون ہے، گلناز نے آ کر کہا تو وہ بری طرح چونکی اور فون کی طرف لپکی۔ وہ وقاص سے بہت کچھ پوچھنا چاہتی تھی۔ میں معروف بول رہی ہوں۔ اس کے سارے حوصلے بکھر گئے۔ ہم لوگ مہتاب کو مائیوں بٹھا رہے ہیں، تم شام تک آ جانا۔ عاذر اس قدر مصروف تھا کہ تمہیں لینے نہیں آ سکا۔ میں خود بھی بہت مصروف رہی، درمیان میں مجھے کراچی میں جانا پڑ گیا تھا۔ بی جان آئی ہیں تو ہمیں تمہارا خیال آیا۔ کیا میں تم لوگوں کے لیے اتنی غیر اہم تھی کہ تم اتنے اہم موقع پر بھی مجھے یاد نہ رکھ سکے؟ وہ چاہنے کے باوجود بھی نہ کہہ سکی، البتہ آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ کیا بات ہے لاج، تم رو رہی ہو؟ معروف نے تیزی سے بولتے ہوئے رک کر پوچھا۔ نہیں، لاج نے آنسو سب کر رکھنا چاہے۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ معروف نے تشویش سے پوچھا۔ وہ دراصل میرے دیور کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ اورنگزیب کے واقعے کے بارے میں بتانے لگی۔ معروف کو افسوس ہوا۔ کون تھا وہ؟ پتہ لگا؟ وہ تند ہو کر بولی۔ ہاں، مجرموں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ لاج کی آواز کھوکھلی ہو رہی تھی۔ یہ تو بہت اچھا ہوا۔ ان کی کوئی پرانی دشمنی تھی کسی سے؟ معروف کا سوال اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ پتہ نہیں، اس نے لاتعلقی سے کہا۔ تم نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ہم لوگ آئیں گے۔ اور ہاں، تمہاری ممانی بھی آئی تھی یہاں، وہ تم سے ملنا چاہتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے امی تو انہیں کبھی بھی پسند نہیں کرتی تھی، البتہ بی جان نے کچھ نہ کہا۔ وہ تمہارے گھر کا ایڈریس مانگ رہی تھی، میں نے انہیں ایڈریس تو دے دیا ہے، مگر پتہ نہیں وہ پہنچ سکے یا نہ پہنچ سکے۔ کب آئی تھی؟ لاج نے بے چینی سے پوچھا۔ کل صبح۔ تو انہیں کسی طرح روک لو، وہ یہاں نہ آئے، اور پلیز آصف بھائی کو میرے پاس بھیج دو، میں خود گھر آنا چاہتی ہوں، میں بی جان سے ملنا چاہتی ہوں۔ لاج کو احساس ہی نہیں ہوا تھا کہ وہ رو رہی ہے۔ لاج، تم دل اتنا چھوٹا کیوں کر رہی ہو؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ بات کیا ہے مجھے بتاؤ۔ معروف پوچھتی رہی اور لاج روتی رہی۔ میں خود آ رہی ہوں تمہیں لینے کے لیے۔ معروف سر جھکائے بیٹھی تھی، اس کی نگاہیں لاج کے پیروں پہ تھی۔ بہت دیر تک وہ ایسے ہی بیٹھی رہی۔ لاج نے دیوار سے ٹیک لگا رکھی تھی اور اس کی نگاہیں کسی نادیدہ نقطے پہ تھی۔ آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ لاج کو گھر سے پک کرنے کے بعد جب وہ گھر کی طرف گاڑی موڑنے لگی تو لاج نے کہا کہ وہ اپنے ماموں کی طرف جانا چاہتی ہے۔ معروف نے پوچھا تھا کیوں، لیکن لاج نے کوئی جواب نہ دیا۔ معروف اسے اس کے ماموں کے ہاں لے آئے۔ تم یہیں بیٹھو، میں ان سے مل کر ابھی آتی ہوں۔ معروف گاڑی میں بیٹھی رہی، لیکن دل میں عجیب سی کھٹک ہو رہی تھی۔ لمبی بل کھاتی ناہموار گلی عبور کر کے لاج گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ خالدہ اسے دیکھ کر چونکی۔ آپ مجھ سے ملنا چاہتی تھی اور میں آپ کو میرے متعلق جو غلط فہمی ہے میں اسے دور کرنے آئی ہوں۔ مجھے معلوم ہوا ہے وقاص گرفتار ہو چکا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ بے گناہ ہے تو اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور اگر وہ گناہ گار ہے تو میں پوچھنا چاہتی ہوں اس نے ایسا کیوں کیا؟ خالدہ رونے لگی، ان کا پورا وجود جھٹکوں کی زد میں تھا۔ آپ مجھ سے بات کریں پلیز، میرا دم گھٹ جائے گا۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں وقاص کو کچھ نہیں ہوگا، اگر وہ بے گناہ ہے تو۔ خالدہ نے لاج کی طرف دیکھا اور وہ دیکھتی رہی۔ لاج نے محسوس کیا ٹیلی فون کی نسبت آج ان کا رویہ بدلا ہوا۔ آج ان میں وہ جہاریت اور نفرت نہیں جو اس روز تھی۔ تمہارے ماموں اور وقاص تمہارے ساتھ صحیح نہیں کر رہے بیٹی، وہ تجھے اجاڑنا چاہتے ہیں صرف تمہاری دولت کی خاطر۔ اور پھر خالدہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔
تمہارے والد تمہارے نام جو جائیداد کر گئے تھے اس وصیت کا فائدہ اٹھا رہا ہے وقاص۔ پتہ نہیں اسے تم سے محبت ہے یا نہیں۔ ہاں مگر وہ جب تک تمہاری دولت حاصل نہیں کرے گا تب تک وہ تم لوگوں کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ تم نے وقاص کو اپنے سارے راز دے کر اچھا نہیں کیا۔ مجھے پتہ ہے تم چپکے چپکے اسے اپنے دکھ رویا کرتی تھی، تم اچھے دوست تھے، میں جانتی ہوں، لیکن اس دولت کے چکر نے سارا نقشہ ہی پلٹ دیا۔ اس کا باپ تو شروع سے ہی ہوس کا پجاری تھا، بیٹا بھی اس پر ہی گیا ہے۔ تمہارا ہی نہیں میرا بھی سب کچھ برباد ہو گیا بیٹی۔ کاش تم نے وقاص کو یہ نہ بتایا ہوتا کہ تمہارے والد تمہارے نام دولت کس وصیت کے تحت کر گئے تو شاید آج یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ تمہیں آگ میں جھونک دیا اس نے اور خود سولی چڑھا رہا ہے۔ میں تمہیں کیسے بچاؤں بیٹی، کیسے بچاؤں؟ کاش میں وقاص کو روک سکتی، تمہاری نادانی نے ہم سب کو تباہ کر دیا۔ خالدہ رو رہی تھی اور وہ لاج بت بنی اس کو دیکھ رہی تھی۔ بہت دیر انتظار کے بعد معروف گاڑی سے نکلی اور وہ پریشان تھی کہ لاج نے اتنی دیر کیوں لگا دی۔ معروف گھر میں داخل ہوئی تو لاج کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ معروف سے لپٹ کر اتنا روئی شاید ساری زندگی نہ روئی ہو۔ تبھی معروف نے اسے سنبھالنا چاہا لیکن اس کی کیفیت سنبھلتی نظر نہیں آتی تھی۔ وہ اسے گھر لے جانے کے بجائے پارک میں لے گئی اور قدرے سنسان جگہ کا انتخاب کیا۔ دوپہر کا وقت تھا، یہاں پارک میں تقریباً خاموشی تھی۔ مجھے سچ سچ بتاؤ لاج، معاملہ کیا ہے؟ کیا ہو رہا ہے تمہارے ساتھ؟ اور پھر لاج نے اسے ساری کتھا سنا ڈالی تھی۔ آج زندگی میں پہلی بار وہ معروف پہ کھلی تھی۔ وہ سکتے کے عالم میں بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ میں تمہیں لعنت ملامت ضرور کرتی اگر میں بھی ایسے ہی حادثے سے نہ گزری ہوتی۔ لاج نے آنکھیں کھول کر معروف کی طرف دیکھا۔ معروف کیا انکشاف کرنے والی تھی؟ دراصل یہ ہماری بزدلی تھی جو ہمارے لیے مصیبت بن گئی۔ بہرحال اب جو کچھ ہو گیا ہے وہ تو ہو گیا، اب یہ سوچنا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو تم ڈاکٹر تیمور کو کبھی بھی یہ نہیں بتاؤ گی کہ تم پر وقاص اس صورت میں آشکار ہوا ہے۔ وہ دولت کا پجاری تمہیں نہیں، دولت حاصل کرنا چاہتا تھا، تبھی اس نے تمہیں داؤ پہ لگایا۔ تم تا زندگی کے لیے اس راز کو اپنے اندر دفن کر لو۔ اور ڈاکٹر تیمور کے ساتھ معروف خاموش ہو گئی اور لاج کی طرف گہری نگاہوں سے دیکھا۔ کیا اب تم سنجیدگی اور صداقت سے تیمور کے ساتھ اس کا گھر بسانا چاہتی ہو؟ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ لاج سسک رہی تھی۔ کیا اب تم تیمور کے ساتھ مجبوری میں زندگی گزارو گی؟ کیا اس کی پرخلوص محبت توجہ نے تمہارے دل میں ذرا جگہ نہیں بنائی؟ میں متاثر ہوئی تھی لیکن تب میں وقاص کے زیر اثر تھی، اور اب جب اس کے اثر سے نکلی ہوں تو وہاں بھی بہت کچھ بدل گیا۔ اب وہ لوگ مجھے قبول نہیں کر رہے معروف، میں ذلیل ہو کر رہ گئی ہوں۔ میرے لیے دعا کرنا، مجھے تیمور کے گھر میں عزت مل جائے۔ محبت کے لیے تو میں قربانی دے لوں گی لیکن عزت بڑی چیز ہے۔ میں اس گھر کے ہر فرد کی نظر میں ذلیل ہو چکی ہوں۔ لاج سسک کر رونے لگی۔ تم اب بھی اپنی عزت بحال کر سکتی ہو، زیادہ وقت نہیں گزرا، تمہیں حوصلہ کرنا ہوگا۔ سہاروں کی تلاش انسان کو یوں ہی منہ کے بل گراتی ہے تو بڑا کٹھن مرحلہ، لیکن اب تمہیں اسی راستے پہ سفر کرنا ہے۔ چلو آؤ گھر چلتے ہیں۔ میرا خیال ہے تم مہتاب کی شادی تک ادھر ہی رک جاؤ، کچھ تبدیلی تمہیں بھی تقویت دے گی، پھر نئی توانائیوں کے ساتھ تم اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا۔ معروف اسے لے کر گھر آ گئی۔ گھر میں اچھی خاصی گہما گہمی تھی۔ مہتاب کا شرمگی چہرہ اور لبوں پہ کھیلتی دھیمی مسکان اس کی خوشیوں کی گواہی دے رہی تھی۔ زاہدہ پھپھو بما فیملی کے کراچی سے آئی ہوئی تھی۔ شاکرہ چاچی اور نسیمہ چاچی بھی اپنے بچوں سمیت موجود تھی۔ عاضر گھر کی بیرونی سجاوٹ میں لگا ہوا تھا۔ بھی جان نظر نہیں آ رہی؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ شاید نماز کے لیے گئی ہوں۔ تم سناؤ، تمہارا کیا حال ہے؟ چچیوں اور پھپھیوں کے لہجے میں عجب استفار تھا۔ کیسا ہے تمہارا سسرال؟ کیسی گزر رہی ہے؟ اللہ کا شکر ہے، اس نے مسکرا کر کہا۔ چلو شکر ہے اللہ کا، ماں کو تو سکھ نصیب نہیں ہوا تھا، بیٹی تو سکھی ہے۔ ویسے بھی جان نے رشتہ بھی ڈھنگ کا ڈھونڈا تھا، اللہ کرے ہماری بچیوں کے بھی ایسے ہی نصیب ہوں۔ یہ الفاظ شاکرہ چاچی کے تھے جنہوں نے اسے کبھی اچھی نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ آج اس کی قسمت پہ نہ صرف رشک کر رہی تھی بلکہ اپنی بچیوں کے لیے بھی ایسے ہی رشتے کی دعا گو تھی۔ لاج کے دل میں ہوک سی اٹھی تھی اور اس سے زیادہ دیر ان کے پاس بیٹھا نہ گیا۔ میں بی جان سے مل کر ابھی آتی ہوں۔ وہ سب پھر سے خوش گپیوں میں مصروف ہو گئے تو اسے اچانک جھٹکا لگا اور قدم زمین نے پکڑ لیے۔ مہتاب بھئی اپنی چاچیوں کے لیے پھپھیوں کے لیے چائے بناؤ، اور یہ معروف کہاں ہے؟ اس سے ذرا ادھر بھیجو، اس نے عاضر کے ساتھ بازار جانا ہے۔ ممتاز بیگم بعجلت لاؤنج میں داخل ہو رہی تھی۔ لاج کو دیکھ کر رک گئی۔ معصومیت کا ڈھونگ رچا کر دادی پوتی نے جو کھیل کھیلا تھا، ممتاز کے سینے پہ سانپ ہی لوٹ گئے تھے، لیکن اب مہتاب کا رشتہ تیمور جیسے گھر میں ہو رہا تھا تو وہ اس خوشی میں سب کچھ بھول گئی تھی۔ ممتاز نے غور کیا، اتنے اچھے گھر میں بہانے کے باوجود آج بھی وہ ایسی ہے، کم اعتماد، خوف زدہ، سمٹی ہوئی اور اجڑی۔ نہ اس کا لباس ہی کوئی ایسا ڈھنگ تھا۔ خود بخود ممتاز کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ مہتاب سامنے جو نظر آ رہی تھی، یاسر سے منسوب ہوتی ہے، اس کا حسن کیسے نکھر آیا تھا۔ آنکھوں اور ہونٹوں پہ پر وقت مسکراہٹ کھیلتی رہتی، گالوں پہ گلاب کھلنے لگے تھے۔ لاج کے مقابلے میں انہیں اپنی بیٹی زیادہ خوش قسمت لگی۔ امی سب نے پی لی ہے چائے، اگر آپ کہیں تو دوبارہ بنوا دیتی ہوں۔ ارے نہیں، تم کہاں کچن میں جاؤ گی؟ معروف سے کہو۔ معروف۔ پھر وہ معروف آواز دینے لگی۔ لاج کو تو اپنی سماعت و بصارت پہ سے
यकीन ही नहीं आ रहा था वो क्या तमाशा देख रही थी। अस्सलाम वालेकुम, वो बेदिक्कत तमाम बोले। हैरत की बात थी, उधर से जवाब भी मिला और फिर जवाब देते हुए वो आगे बढ़ गई। वो बेजान के कमरे में आ गई। आज भी बेजान का कमरा वैसा ही था, गो कि वो यहाँ कम ही क़याम करती। बेजान नमाज पढ़ चुकी थी और तस्बीह पढ़ रही थी। उसे देखकर उन्होंने तस्बीह रखी। वो बेजान के पहलू में आ गई और उसके सीने से चिमट गई। मैं बहुत बदनसीब हूँ बेजान, बहुत ही बदनसीब। सद के सारे बंधन फिर से टूट गए और वो फिर रोने लगी। बेजान खामोशी से उसके सर पे अपना मशफ़िक़ उदास हाथ फेरने लगी थी। मैं तबाह हो गई हूँ, बर्बाद हो गई हूँ। मैं अपनी बर्बादी का मातम भी नहीं कर सकती। मुझे सहारों की तलाश ने मार डाला बेजान। मैं वकास से मोहब्बत करती थी, पुरखुलूस मोहब्बत। मुझे नहीं पता था वकास ये सब करेगा। क्या मोहब्बत ऐसी भी होती है? उसने मुझे धोखा ही नहीं दिया, रुसवा भी कर दिया। मेरे लिए दुआ करें बेजान, मेरी इज़्ज़त बहाल हो जाए, तैमूर के घर में मुझे इज़्ज़त मिल जाए। मेरे सर छुपाने की सिर्फ वहीं एक जगह है। मैं सोच भी नहीं सकती थी लोग मेरी किस्मत पर रश्क भी करने लगेंगे। और ये सब आपकी कोशिशों और दुआओं का नतीजा था कि मुझे डॉक्टर तैमूर जैसा इंसान मिला। मुझसे भूल हो गई बेजान। मैं कैसे दावा करूं, पता नहीं क्या कर पाऊंगी। उसके आंसू बेजान की गोद में गिर रहे थे और न जाने कितनी देर आंसू बहाती रही कि बेजान की धीमी आवाज़ उभरी। तुमने नमाज पढ़ ली बेटा? उसके आंसू थम गए, सोचे मुंजमद हो गई। उसने सर उनकी झोली से उठा लिया। आज उससे झूठ नहीं बोला गया और उसने नफ़ी में गर्दन हिला दी। नमाज़ पढ़ लो बेटी, जानबूझकर नमाज कज़ा नहीं करते। कि बेजान क्या कह रही थी? वो उनके भारी और मुस्तहकम लहजे से उलझने लगी। फिर चुपचाप उठ के वज़ू किया और नमाज असर अदा करने खड़ी हो गई। जब तक बेजान वहीं तस्बीहात पढ़ती रही, उसने खज़ू से 4 रकअत अदा की। फिर दुआ मांगने लगी। दुआ के लिए हाथ उठाए तो उसकी निगाहें हाथों की लकीरों में उलझ गई और दर्द खुद ब खुद लफ्ज़ों में ढल गया। ए कातिबे तकदीर, तूने मेरी तकदीर में जो कुछ भी लिखा था मुझे उस पर खुश रहना था और हर दम तेरा शुक्र अदा करना था, लेकिन मैंने ऐसा ना किया। मेरे रब, मुझे दुनिया की रुसवाई से बचा ले और मुझे मेरी नादानियों पे माफ़ फरमा। बेशक तू रहमान और रहीम है। मुझे अपने दर से हौसला अता कर कि मैं इस आजमाइश से गुजर जाऊँ। मुझे ज़लीलो ख़वार होने से बचा ले। अल्फाज खुद ब खुद दिल से निकल रहे थे या ये एजाज़ इबादत का था। उसके आंसू थम गए और दिल को करार आ गया। तभी बेजान उसके पास आ गई। हमारी बेसकूनी का हल सिर्फ परवरदिगार के पास है और कहीं नहीं। नमाज़ पढ़ा कर बेटी, नमाज सुकून देती है। हमारे मसलों का हल सिर्फ हमारे खालिक के पास है और कहीं नहीं। लाज ने बेजान की तरफ देखा। उसने तो मुंह से कुछ ना कहा था। बेजान का तबस्सुम गहरा हो गया। आज सुबह ही सोबिया उससे मिलने आई थी। मुझे आप सिर्फ इतना बता दें कि वो वहाँ काम क्या करता है, मैं उससे फ़ोन पे बात करना चाहती हूँ। उसने मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी, मारूफ ने सहूलत से कहा। वो इतना कठोर नहीं है। सोबिया तड़प गई। ठीक है, मैं उससे बात कर लेती हूँ, फिर बता दूँगी। ये तो आप पहले भी कर चुकी हैं। इसके बाद से मैं उससे मुसलसल रब्ता कर रही हूँ, मगर उससे मेरा रब्ता नहीं हो रहा। मैं कोशिश करती हूँ, फिर आपको जवाब दूँगी। उसने बामुश्किल सोबिया को टाला और आज ही उसे जुनैद शॉपिंग सेंटर में नज़र आया था। जुनैद को देखकर उसे बेपनाह हैरत हुई थी। उसने तो कहा था वहाँ से निकल नहीं सकता, वो अपने घर वालों से मिलना नहीं चाहता, फिर वो कैसे आ गया था? और ये बात तो यकीनी थी कि वो अपने घर नहीं गया था। तभी सोबिया उसका पता करने आई थी, उसका एड्रेस मालूम करने आई थी। उसने शॉपर्स गाड़ी में रखे और तेज़ तेज़ कदम उठाती उसे पीछे लपकी। एक्सक्यूज़ मी, ब्लैक पैंट शर्ट में मलबूस उस शख्स को उसने पुकारा। जुनैद ने मुड़कर देखा। आशनाई की परछाइयाँ जुनैद के चेहरे पे फैल गई, जबकि मारूफ को हैरत भी थी और खुशी भी। वो उससे बहुत कुछ पूछना चाहती थी। तैमूर रात को घर आया तो उसे ये जानकर सख्त इश्तियाल आया कि लाज अपने मैके गई है। किसने इजाज़त दी थी उसे घर से निकलने की? माँ पर नाराज़ हुआ। मुझे क्या ज़रूरत है किसी को इजाज़त देने या ना देने की? वो अपनी मर्ज़ी की मालिक है। उसकी बहन आई थी, उसे लेकर चली गई। उनके यहाँ शादी है, मगर आप घर में हैं, आपका फ़र्ज़ बनता था उसे रोकती। कम अज़ कम मुझे तो इतला करती। हमारी जान पे बन रही है और वो मज़े से शादियाँ अटेंड करती फिर रही है। मैं अपने बच्चे की देखभाल करूँ या उस पर पहरादारी करती फिरूँ? सिद्रा का अंदाज़ नहायत नुकीला और सख्त था। तैमूर का दिमाग ही घूम गया। उसी वक्त उसने लाज को फ़ोन मिलाया था। तो ये थी आज की 6ठी एपिसोड। होप सो कि आप लोगों को पसंद आई होगी। इसके बाद आप लोगों को 7वीं एपिसोड भी मिल जाती है। कोशिश होगी कि मैं अगर आज ही नॉवल कंप्लीट कर सकी तो कर दूंगी, ठीक है। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह इसकी अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।